یہ دنیا بے شمار عجیب و غریب مخلوقات پر مشتمل ہے۔ جہاں اس میں شریف النفس مخلوق موجود ہیں تو وہاں خطرناک اور زہریلی ترین مخلوقات بھی موجود ہیں۔ سانپ، بچھو اور مینڈک کے زہر کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسی بھی مچھلی ہے جو ان سے زیادہ خطرناک اور زہریلی ہے؟ پہلی نظر میں وہ آپ کو آہستہ سے رینگتی ہوئی بے ضرر اور خوبصورت معلوم ہوگی، لیکن ہوشیار رہیے، کیونکہ جب ان کو چھیڑا جاتا ہے تو یہ مچھلیاں فوراً ایک ہتھیار میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور یہ دنیا کی سب سے جان لیوا اور خطرناک مخلوقات میں سے ایک بن جاتی ہیں۔ ان مچھلیوں کو پفر فش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں پفر فش کی 100 سے زیادہ اقسام ہیں۔ یہ دنیا بھر کے گرم پانیوں میں پائی جاتی ہے۔ پفر فش کی خصوصیات میں شامل ہے کہ اس کی جسمانی ساخت کون نما ہوتی ہے، ان کے سر گول ہوتے ہیں اور ان کے جسموں پر چھلکے نما چھال نہیں ہوتی، لیکن ان کی جلد پر نوکدار کانٹے ضرور ہوتے ہیں۔ پفر فش کا جسم اور حلیہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ان میں ایک بات مشترک ہے اور وہ یہ کہ ان میں خود کو غبارے کی طرح پھولانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ پفر فش کو جب کسی شکاری مچھلی جیسے شارک وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے تو یہ اپنے پیٹ میں فوراً اتنی ہوا بھر کر خود کو پھلا لیتی ہیں کہ یہ بالکل کسی غبارے یا گول گیند کی طرح لگتی ہیں۔ پھولی ہوئی پفر فش کو کھانا کسی شکاری مچھلی کے لیے ناممکن ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پفر فش دنیا کے زہریلے ترین جانوروں میں سے ایک ہے۔ پفر فش کو جب کسی شکاری جانور یا انسان سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ پھول جاتی ہیں اور وہ اپنی جلد پر ایک زہریلا مادہ خارج کرتی ہیں جسے TTX کہتے ہیں۔ یہ زہریلا مادہ ایک نیورو ٹاکسن ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ زہر اپنے دشمنوں کے سیدھا دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے دماغ کا جسم سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو جسم مفلوج ہو جاتا ہے، پھیپھڑے اور دل ناکارہ ہو جاتے ہیں اور چند منٹوں میں ہی انسان یا جانور کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ پفر فش نہ صرف TTX زہر خارج کرتی ہے بلکہ اس کے جگر میں بھی اتنے زہریلے کیمیائی مادے ہوتے ہیں جو 30 جوان انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پفر فش کو زہریلے ترین جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پفر فش کی 2 خصلتیں گرگٹ سے ملتی ہیں، ایک یہ کہ وہ خود کو ماحول کے حساب سے تبدیل کر سکتی ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی آنکھیں آزادانہ طور پر گھما سکتی ہیں۔ اس طرح یہ 2 مختلف سمتوں میں ایک ہی وقت میں دیکھ سکتی ہیں۔ پفر فش کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، جس کی مدد سے یہ شکاری مچھلیوں کو دور سے دیکھ لیتی ہیں اور پھر اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے یہ تیرتے ہوئے خود کو دور لے جا سکتی ہیں یا اپنا جسم پھلا سکتی ہیں۔ پفر فش کے 4 دانت ہوتے ہیں، 2 اوپر کی جانب اور 2 نیچے کی جانب۔ دونوں دانت مل کر ایک بڑے دانت کی طرح نظر آتے ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا پفر فش کی چونچ ہو۔ چوہوں کی طرح پفر فش کے دانت بھی ساری زندگی مسلسل بڑھتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پفر فش اپنے طاقتور زہر میں کوئی ثانی نہیں رکھتی، تو کیا پھر بھی آپ اس مچھلی کو کھانے کا سوچ سکتے ہیں؟
पफर फिश को जापान में ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ इसे एक नफीस ग़िज़ा के तौर पर जाना जाता है। पफर फिश से जो खाने की डिश बनाई जाती है इसे फ्यूजू कहते हैं, और सिर्फ वही बावर्ची जिन्होंने 3 साल या इससे ज्यादा तरबियत ली हो इस पकवान को तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए उन्हें पफर फिश के वो हिस्से जो जहरीले होते हैं उन्हें जिस्म से अलहदा करना पड़ता है ताकि खाने वाला इंसान जहर से मर न जाए। लेकिन फिर भी जापान में इस मछली को खाने से कई अमवात वाक़ई हो चुकी हैं। पफर फिश की कुछ नस्लों को नापैद होने का भी खतरा है। बाज नस्लें पफर फिश की ऐसी भी हैं जो नापैद हो जाने के खतरे से दो चार हैं। मिसाल के तौर पर चाइनीज पफर फिश जो कि चाइना, जापान और कोरिया में पाई जाती है, और ये नस्ल खतरनाक हद तक नायाब हो चुकी है और पिछले 40 सालों में उसकी आबादी 99% कम हो चुकी है। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ के लोगों ने इस मछली को खाना शुरू कर दिया। आमतौर पर पफर फिश खुले पानियों में 5 साल तक जिंदा रह सकती है, और अगर इन्हें पालतू बनाकर रखा जाए तो ये 8 साल तक भी जिंदा रह सकती हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल नेचर मैगजीन सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।